رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. التمس من الأمين العام لمنظمة وفاق المدارس العربية والجامعات الإسلامية بباكستان أن يتقدم إلى المنصة وأن يقدم خطابته إلى المستمعين الكرام. فضيلة الشيخ القاری محمد حنیف جالندری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترتیب اور حکم کے مطابق میں اردو میں چند گزارشات پیش کروں گا. برادر محترم بہر اللہ ہزاروی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ گفتگو کے ساتھ ساتھ عربی میں ترجمہ شیخ کی خدمت میں پیش فرما دیں. آج کا یہ اجتماع مبارک اور تاریخی اجتماع ہے. حرم مکہ کے امام العربی والعجم امام المسلمین فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ اور ان کا وفد پاکستان کے جس دورے پر ہے یہ اللہ کی نعمت اور رحمت ہے. شیخ پاکستان آئے، بہار آ گئی، ہر طرف خوشبو پھیل گئی اور مایوسی امید میں تبدیل ہو گئی. چہروں پر امید کے انوار نظر آنے لگے. لاکھوں مسلمانوں اور فرزندان توحید نے امام کعبہ کی امامت میں نماز ادا کی. ہم نے ان کو 4-5 دنوں میں بہت مصروف رکھا، جس پر ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. اور یہ یہاں کے مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کی ایک جھلک ہے اور والہانہ عقیدت کا ایک اظہار ہے کہ حرمین شریفین کے ساتھ مسلمانان پاکستان کتنی محبت رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ امام کعبہ کا یہ دورہ پہلا دورہ ہوگا، آخری دورہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لحن داؤدی عطا کی. آپ پوری دنیا میں مشہور اور معروف اور مقبول ہیں اور 25 سال سے حرم مکہ کی امامت فرما رہے ہیں. اور 27 اور 29 شب میں جب رمضان کے مبارک مہینے میں لاکھوں کا مجمع آپ کے نماز تراویح میں اور وتر میں اور دعا میں شریک ہوتا ہے تو ایک آنکھ بھی ایسی نہیں ہوتی جو آپ کی دعا پر اشکبار نہ ہو جاتی ہو. امت مسلمہ کے لیے یہ دعائیں ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج کا یہ اجتماع وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان وطن عزیز پاکستان کے دینی مدارس اور جامعات کی ایک پرانی بڑی اور نمائندہ تنظیم ہے جس میں کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت اور مظفر آباد تک الحمدللہ اس وقت 10,000 سے زیادہ مدارس اور جامعات ملک ہیں، جس میں تحفیظ القرآن کے علاوہ ابتدائیہ سے لے کر عالمیہ تک ماجسٹر اور تخصصات تک کی تعلیم دی جاتی ہے. اور وفاق المدارس سے ملحق ان 10,000 سے زائد مدارس میں اس وقت الحمدللہ 17 لاکھ طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں اور ہر سال اس کے امتحانات میں تقریباً 2.25 لاکھ طلبہ شریک ہوتے ہیں. اور ایک سال میں وفاق سے ملحق مدارس سے 55,000 قرآن کے حافظ بچے اور بچیاں بن کر فارغ ہوتے ہیں اور 10,000 سے زیادہ الحمدللہ عالم بچے اور بچیاں فارغ ہوتے ہیں. یہ صرف وفاق المدارس کی تعداد میں نے عرض کی. باقی مدارس کی جو تنظیمیں اور وفاق ہیں ان کی تعداد اس سے مختلف ہے. مدارس کی خدمات ایک بر صغیر کا تاریخ کا سنہری باب ہے جنہوں نے شرح خواندگی کے اضافے میں، قومی وحدت اور یکجہتی میں، تعلیم کو عام کرنے میں، دینی علوم کی اشاعت و تحفظ میں نمایاں کارنامے اور خدمات سر انجام دی ہیں. میں ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جو آج کی ہماری اس تقریب میں دیگر وفاقوں کے تشریف لائے ہیں. اور میں جامعہ اشرفیہ لاہور کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو وفاق سے ملک ادارہ ہے اور ان کی دعوت پر امام صاحب کا دورہ پاکستان کا دراصل ہوا اور یہ نعمت پاکستان کو حاصل ہوئی. اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی صاحب حکومت پنجاب نے جس دل و جان اس پر ان پر فدا کی ہے اور جس طرح ان کا استقبال اور اہتمام کیا اس پر بھی شکر گزار ہے. اور آج کے اس پنجاب
ہمیں جو تقریب کی اجازت دی اس پر بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ شیخ کا یہ دورہ امت مسلمہ کے اتحاد اور یکجہتی کا ذریعہ بنے گا، اور عالم اسلام کو اس سے اتحاد کا پیغام ملے گا۔ دینی مدارس بھی خاص طور پر ایک عرصے سے دباؤ میں ہے، صرف پاکستان نہیں، ہندوستان اور بنگلہ دیش نہیں، بلکہ سعودی عرب اور مصر اور دیگر عرب اور اسلامی ممالک کا نظام تعلیم بھی اور نصاب تعلیم بھی اس وقت عالمی قوتوں کی نظر میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دینی علوم کا تحفظ باہمی اتحاد اور اتفاق سے کرنا ہوگا، اور اس میں ہمیں امام کعبہ کی سرپرستی اور رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ آج دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جامعہ ازہر اور مصر اور دیگر ممالک کے تعلیمی اداروں کے اسلامی یونیورسٹیوں کے نصاب کو بدلا جائے۔ جب کوئی ہمیں یہ حق نہیں دیتا کہ ہم ان کے نصاب کے بارے میں بات کریں، تو ان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے نصاب کے بارے میں بات کریں۔ اسی طرح میں درخواست کروں گا امام حرم کعبہ سے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب جس کی مثالی دوستی ہے، ان کے تعلیمی اداروں اور مدارس اور جامعات میں بھی باہمی رابطہ ہو، یہ ربط مزید مضبوط ہو، مزید بڑھے، ہمارے اساتذہ کا باہمی تبادلہ ہو، ہمارے طلبہ کا باہمی تبادلہ ہو، وہاں کی جامعات کے اساتذہ یہاں پڑھائیں، یہاں کی جامعات کے لوگ وہاں استفادے اور افادے کے لیے جائیں، اور عربی زبان کے فروغ کے لیے بھی ہم مل کر کوشش کریں، کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے، یہ اسلام کی زبان ہے، یہ ایمان کی زبان ہے، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور اہل جنت کی زبان ہے۔ اور میں آپ کی اس تقریب میں وفاقی وزیر مذہبی امور محترم اعداد الحق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہر مرحلے پر دینی مدارس کے آزادی اور خود مختاری کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور اسی طرح میں نے اس سے پہلے جن حضرات کے نام لیے، غیر ملکی طلبہ کا مسئلہ ہو، مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ ہو، انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ تعاون ہمارے درمیان قائم رہے گا۔ یہ نمائندہ اجتماع پورے ملک سے آیا ہے، کراچی سے پشاور اور کوئٹہ سے گلگت تک شیخ کی محبت میں آئے ہیں۔ میں شیخ کو اگرچہ یہاں کچھ بعض زحمتیں بھی ہوئی ہیں، میں پھر ان سے معذرت چاہتا ہوں، یہ ہماری محبت کا آئینہ دار تھا۔ میں آپ میں سے ہر ایک کا فردن شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں مکتب الدعوہ کے مدیر شیخ محمد بن سعادت دوسری کا، شیخ کے مرافق بھائی ناصر صاحب کا، اور اسی طرح بھائی یوسف صاحب کا، اور اسی طرح جو دیگر ان کے وقت میں شامل لوگ ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس درخواست کے ساتھ کہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ ہمیں پھر وقت دیں اور پاکستان کے چند مدارس اور جامعات میں بھی تشریف لے جائیں، اور اپنی آنکھوں سے ان مدارس اور جامعات کو دیکھیں۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ ہم اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں یا آپ کے لیے تشکر پیش کر سکیں، ہمیں دینی علوم کے تحفظ کے لیے اور اسلام کی بالادستی کے لیے، اور آج عالم اسلام جن مسائل کا شکار ہے، ان مسائل سے نکالنے کے لیے پھر عرب و عجم کو متحد ہونا ہوگا، اور جب تک عرب و عجم متحد نہیں ہوگا اور خاص طور پر اس کے علماء متحد نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال نہیں کر سکیں گے۔ میں خوشی کے اظہار کے لیے آپ سے جواب چاہتا ہوں، آپ جواب مرحبا کا کہیں گے، اہلاً و سہلاً۔